غریب کمہار جو دن بھر مٹی کے برتن بناتا ہے اور شام کو شہر میں بیچنے جاتا ہے۔ بستی کے نزدیک جنگل میں ایک خونخوار شیر رہتا ہے جس نے بستی کے لوگوں اور جانوروں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ شیر شکار کی تلاش میں جنگل سے نکلتا ہے لیکن شدید طوفان اور بارش کی وجہ سے جنگل میں بھاگتا ہے۔ شیر طوفان سے بچنے کے لیے بستی کے قریب ایک ویران جھونپڑی میں پناہ لیتا ہے۔ نصیب بختہ شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہے اور گدھے کو باہر صحن میں باندھ دیتا ہے۔ بارش کے شور سے نصیب بختہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ گدھا بارش میں بھیگ رہا ہے۔ نصیب بختہ باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گدھا غائب ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ گدھا جنگل کی طرف بھاگ گیا ہوگا۔ نصیب بختہ جنگل میں جھونپڑی کے قریب پہنچتا ہے اور اندھیرے میں سوئے ہوئے شیر کو اپنا گدھا سمجھتا ہے۔ غصے میں وہ شیر کے سر اور کندھے پر مارنے لگتا ہے اور اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے۔ شیر نصیب بختہ کی باتوں سے خوفزدہ ہو جاتا ہے اور چپ چاپ اس کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ نصیب بختہ شیر کو زنجیر سے باندھ کر اپنے گھر لے آتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح بستی کے لوگ نصیب بختہ کے گھر کے آگے شیر کو زنجیر سے بندھا دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ لوگ نصیب بختہ کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ شیر بستی کے جانوروں کو کھا جاتا تھا۔ نصیب بختہ لوگوں کی باتیں سن کر حیران ہوتا ہے کہ گدھا شیر میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ نصیب بختہ کی بیوی اسے تسلی دیتی ہے کہ اس کا نصیب جاگ چکا ہے۔ بادشاہ داراغل ہمسایہ ملک کے بادشاہ اورنگ شجا کے مسلسل حملوں سے پریشان ہوتا ہے۔ بادشاہ کو ایسے ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے جو دشمن کو شکست دے سکے۔ وزیر فتح جنگ بادشاہ کو نصیب بختہ کی بہادری کے بارے میں بتاتا ہے۔ بادشاہ نصیب بختہ کو سپہ سالار بنانے کا فیصلہ کرتا ہے اور پیغام بھیجتا ہے۔ نصیب بختہ سپہ سالار بننے کی خبر سن کر حیران ہو جاتا ہے۔ نصیب بختہ بادشاہ سے ملنے شاہی محل جاتا ہے اور وہاں اس کی عزت کی جاتی ہے۔ نصیب بختہ کو گھڑ سواری نہیں آتی، وہ گھوڑے پر سوار ہونے سے گھبراتا ہے۔ نصیب بختہ کی بیوی اس کی مدد سے اسے گھوڑے پر سوار کرتی ہے۔ نصیب بختہ خود کو زین سے باندھ لیتا ہے تاکہ گرنے سے بچ سکے۔ گھوڑا اچانک دوڑنے لگتا ہے اور نصیب بختہ رسوں کی مدد سے گرنے سے بچا رہتا ہے۔ نصیب بختہ کا گھوڑا میدان جنگ کی طرف بھاگتا ہے۔ نصیب بختہ درختوں کی شاخیں پکڑ کر انہیں توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ دشمن سپاہی نصیب بختہ کو درختوں کی شاخیں توڑتے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ دشمن سپاہی چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو خبردار کرتا ہے کہ سپہ سالار نصیب بختہ آ رہا ہے۔ دشمن کے سپاہی نصیب بختہ کی آمد سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگتے ہیں۔ دشمن بادشاہ اورنگ شجا شکست مان لیتا ہے اور صلح کا خط لکھتا ہے۔ نصیب بختہ بغیر لڑے جنگ جیت لیتا ہے۔ نصیب بختہ آخرکار گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے لیکن کوئی اسے دیکھتا نہیں۔ نصیب بختہ دشمن کا صلح کا خط لے کر شاہی محل پہنچتا ہے۔ نصیب بختہ خط اپنی بیوی کو دیتا ہے تاکہ بادشاہ کو پہنچا سکے۔ بادشاہ داراغل نصیب بختہ کی بہادری کی بہت تعریف کرتا ہے۔ نصیب بختہ کی بیوی اسے تسلی دیتی ہے کہ وہ ایک عظیم ہیرو بن چکا ہے۔ نصیب بختہ صبح پیدل شاہی محل جاتا ہے اور بستی کے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ بستی کے لوگ خوشی سے جھنڈیاں لہراتے ہیں اور نصیب بختہ کی سادگی پر حیران ہوتے ہیں۔ نصیب بختہ شاہی محل میں پہنچتا ہے اور بادشاہ اسے عزت سے بٹھاتا ہے۔ بادشاہ نصیب بختہ کو بہت سے انعامات سے نوازتا ہے۔ نصیب بختہ کی بہادری کی وجہ سے ملک میں امن قائم ہو جاتا ہے۔ دشمن ملک کا بادشاہ دوبارہ کبھی بہارستان پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا۔ نصیب بختہ اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھتا ہے اور اپنی بہادری کا کوئی کریڈٹ نہیں لیتا۔ نصیب بختہ عہد کرتا ہے کہ وہ آئندہ کبھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا۔ نصیب بختہ کی بیوی خدا کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس کا نصیب جاگ چکا ہے۔ بادشاہ نصیب بختہ سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے اپنی فوج کی کمان دیتا ہے۔ نصیب بختہ کی قیادت میں ملک ترقی کرتا ہے اور لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ نصیب بختہ اپنی کامیابیوں کے باوجود عاجزی اور سادگی برقرار رکھتا ہے۔ نصیب بختہ کی سادگی اور غیر ارادی بہادری اسے ایک یادگار شخصیت بناتی ہے جو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔